السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کورونا وبا کے خلاف قومی سطح پر ٹیکے لگانے کی مہم آج ملک بھر میں باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں مصری سفیر سے باتیں کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے آج ایٹمی صلاحیت کے حامل زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے متعلقہ حکام کو پاک افغان سرحد مسافروں کے لیے ہفتے میں 6 روز کھلی رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغان تنازع کے سیاسی حل پر زور دیتے ہوئے اسے ملک میں امن کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہاں ہے۔ حریت قیادت نے مظلوم کشمیریوں کے لیے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے میانمار کے لیے خصوصی نمائندے نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ میانمار کو جمہوریت کی حمایت میں واضح پیغام بھیجا جائے۔ تحریک پاکستان کے اہم رہنما اور لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی قومی مہم آج باضابطہ طور پر شروع ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں طبی عملے کو سائنوفارم ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا۔ اس موقع پر منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور عوام کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ ہم وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب رہے۔ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہتر ریزلٹس آئے، اور تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، اور جو ہماری ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے، ہمارے سیکٹریز ہیں، ہمارا ہیلتھ کا عملہ جو ہے، انتظامیہ کا عملہ جو ہے، NCOC کی امیزنگ ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور ساری قوم یہ بات مانتی ہے کہ اصل ہیرو جو اس کورونا کے خلاف جو ہم نے ساری کام کیا ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کو ویکسین فراہم کرنے پر چین کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمارا حقیقی دوست ہے جو مشکل کی ہر گھڑی میں ہمارے شانہ بشانہ رہا ہے۔ سندھ میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز ہوا۔ کراچی سے الطاف پیرزادو کی یہ رپورٹ۔ سندھ میں بھی آج پورے ملک کی طرح صفحے اول پر کرونا کے وبا کے خلاف کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج صبح کراچی کے ڈاؤ ہسپتال کے اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز میں انسداد کرونا ویکسین مہم کا افتتاح کیا اور ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ویکسین لگائے جانے کے عمل کو دیکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے اور کرونا ویکسین فراہم کرنے پر حکومت چین کا شکریہ ادا کیا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں کل 3,20,000 ہیلتھ ورکرز ہیں، جن میں سے 1,80,000 فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو پہلے مرحلے میں ویکسین دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے زیادہ متاثرہ شہروں میں ویکسین کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیٹو نے کہا کہ ویکسین کے بعد بھی ماسک پہننا لازمی ہوگا، کیونکہ جب تک 90% آبادی کو ویکسین نہیں ہو جاتی یہ وبا پھیلنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی کرونا ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ پشاور سے فلک نیاز کی رپورٹ۔
اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کو 16,000 کرونا ڈوز فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا سے بچاؤ کے سلسلے میں صف اول کے کارکنوں کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ اب تک خیبر پختونخوا میں 3,000 سے زیادہ طبی عملہ کرونا سے متاثر ہو چکا ہے، جن میں سے 32 جاں بحق ہوئے ہیں۔ محمود خان نے آزمائش کی اس گھڑی میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کرونا کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر محمود خان نے کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے چینی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلوچستان میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے عائشہ عباسی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے آج کوئٹہ میں ایک تقریب میں کرونا وائرس ویکسین دینے کی مہم کا باضابطہ آغاز محکمہ صحت کے ہیلتھ ورکر سے کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن کے عمل کو بتدریج آگے بڑھائیں گے۔ بارڈر ایریاز بھی ہمارے ہیں جو خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا ایران بارڈر میں تافتان کا ایک بہت بڑا ایریا ہے، مکران ڈویژن ہے، کلار ڈویژن ہے، نصیر آباد ہے، جوب کا ہے۔ سو ہمارا یہ بڑا ہولسٹک ہے، اور آپ نے یہاں اسکرین پہ بھی تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا سسٹم ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور حسب ضرورت وہاں بھی جو ایک والنٹیئرز جو رجسٹر کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی فہرست ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ عوام کی تعاون اور حکومت کی مؤثر کوششوں سے کرونا وائرس پر قابو پایا ہے۔ ادھر آزاد جموں کشمیر میں بھی کورونا ٹیکوں کی مہم کا آج باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نقی اور بہبود آبادی کے وزیر مصطفیٰ عباسی نے آج فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ٹیکے لگانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ویکسین کی 2600 خوراکیں ضلع مظفرآباد اور 2400 میرپور کو فراہم کی گئیں۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں روزانہ 1 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین دی جائیں گے۔ ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ چین کی ویکسین سائنو فارم کے بعد چند ہفتوں میں کورونا وائرس کی ایک اور ویکسین ایسٹرازینیکا بھی پاکستان میں دستیاب ہوگی۔ عرب جمہوریہ مصر کے سفیر طارق دھروج نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور مصر کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے، تجارت، اقتصادی تعاون، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنائیں۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور ان کی دستیابی کے بارے میں آج اسلام آباد میں ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رعایتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے آج ایٹمی صلاحیت کی حامل زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بیلسٹک میزائل 290 کلومیٹرز تک ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تجربہ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی 8ویں فیلڈ تربیتی مشقوں کے دوران کیا گیا۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے اعلی افسران اور اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر نے پیشہ ورانہ تیاریوں اور ہتھیاروں کے نظام کو فعال بنانے کے لیے شاندار معیار پیش کرنے کی تعریف کی۔ صدر، وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کامیاب تجربہ کرنے پر سائنسدانوں، انجینئروں اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے تمام شعبوں کو مبارکباد دی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے مسافروں کے لیے پاک افغان سرحد ہفتے میں 6 دن کھولے رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج قومی اسمبلی میں پاک افغان سرحد بند ہونے کے باعث معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں رکاوٹ کے بارے میں گلداد خان اور ڈاکٹر حیدر علی خان کے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ ماہانہ تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد سڑک کے ذریعے پاک افغان سرحد عبور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امور داخلہ کے پارلیمانی سیکرٹری شوکت علی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد تجارت کے لیے 7 دن کھلی رہے گی، جبکہ مسافروں کے لیے 4 دن کھلی رہے گی۔
ایوان میں آج سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ترمیمی بل مجریہ 2021 اور سرکاری ملازمین کا ترمیمی بل مجریہ 2021 پیش کیے گئے۔ ایوان میں 3 آرڈیننس بھی پیش کیے گئے۔ ان میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020، فوجداری قانون کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020 اور قومی ادارہ صحت کی تنظیم 9 کا آرڈیننس مجریہ 2020 شامل ہیں۔ ایوان میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے بل اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو سینٹ کے انتخابات میں حصے لینے کی اجازت پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان نے کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے اور وہ افغان پناہ گزینوں کی سہولت کے لیے ہمیشہ ایک قدم آگے جائے گا۔ انہوں نے پاکستان میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل سے ملاقات میں کہا کہ افغان پناہ گزینوں کو ہر قسم کی مشکلات سے بچانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی ادارہ افغان پناہ گزینوں کو اس حقیقت کے تناظر میں تنہا نہیں چھوڑے گا کہ دنیا گزشتہ 40 سال سے پاکستان کی طرف سے 40 لاکھ پناہ گزینوں کی فراخ دلانہ میزبانی کے دوران دی گئی قربانیاں فراموش کر رہی ہے۔ افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل نے اس موقع پر افغانستان میں امن عمل میں مرکزی کردار ادا کرنے پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت پناہ گزینوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل میں ٹھوس پیش رفت کے بعد جاری افغان امن عمل سے واپسی ایک المیہ ہوگا۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغانستان کے لیے رواں سال کے امدادی منصوبے کے بارے میں عالمی ادارے کے اعلی حکام کی جانب سے دی گئی بریفنگ کے بات کہی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ افغانستان میں امن کا واحد راستہ سیاسی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اور اس کا صرف ایسا سیاسی تصفیہ قابل عمل ہے جس میں افغانستان کے تمام سیاسی دھڑے شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری کو اس عزم سے بھی آگاہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک میں حملے کے لیے القاعدہ، داعش اور دوسرے عالمی دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دی جائے گی۔ پاکستانی مندوب نے افغان تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ پرتشدد واقعات میں بتدریج کمی لانے اور ان کی مکمل خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کاسا 1000 اور تاپی گیس پائپ لائن سمیت علاقائی روابط کے منصوبوں کی تکمیل اور افغانستان سے تجارت میں سہولت کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے لاہے عمل تیار کرنے اور ان کے لیے مددگار آلات تک عالمگیر رسائی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں خصوصی افراد کے لیے معاون ٹیکنالوجی تک رسائی بہتر بنانے کے بارے میں قومی رہبر کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے خصوصی افراد کے معاملے کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے صوبوں اور عالمی اداروں میں اس طرح کے عمل میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں صوبوں کے درمیان بہتر رابطوں کے لیے متعلقہ وزارتوں کی جانب سے رابطہ کار تعینات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس پبی نے کمیٹی کو خصوصی افراد کی سہولت اور بہبود کے لیے ادارے کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھتا ہے اور اس لحاظ سے دوسرے ممالک کے نسبت صورتحال کافی بہتر ہے۔ آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو آئین کے مطابق حقوق حاصل ہیں۔ نمائندہ خصوصی نے پاکستان میں دباؤ کے تحت مذہب تبدیل کرنے سے متعلق پروپیگنڈے کی تردید کی۔ منشیات کی روک تھام کے وزیر اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر
काम करेगा। सऊदी अरब के मनशियात राब्ता अफसर फैसल अल अबवामी से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए हम मरबूत नुक्ता नज़र तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मनशियात की रोकथाम के वजीर ने कहा कि इंसदाद मनशियात फोर्स मनशियात फरोशों के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई के लिए सऊदी अहलकारों के साथ मिलकर काम करेगी। फरीकैन ने मनशियात के मसाइल के हल और मनशियात से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन पर गौर किया। सऊदी अरब के मनशियात राब्ता अफसर ने वफाकी वजीर से इत्तफाक करते हुए कहा कि मुआशरे से मनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तालीम और पेशावराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि एड टेक पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी 2021 का अहम सुतून होगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एड टेक की सनत के मालिकान के साथ एक ऑनलाइन इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे को जामे और मरबूत शक्ल देने के लिए एड टेक का इस्तेमाल करेगी, जिससे तलबा सीखने का अमल तेज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत की वजारत ऑनलाइन निसाब की तैयारी के लिए आलमी बैंक के ताउन से $20 करोड़ का मंसूबा शुरू करेगी। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शॉ ने आज इस्लामाबाद में बहरिया के सर्राह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और बहरी शोबे में ताउन पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बहरी सलामती की इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफ़ाना और जायज़ जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में कश्मीर के बारे में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान किसी को कश्मीरियों से छीनने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ये एक मुक़द्दस नस्बुल ऐन है जिसके लिए जद्दोजहद मुनसिफ़ाना है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी के तहत एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का हल पाकिस्तान का बुनियादी मकसद है। भारतीय मज़ालिम का मुकाबला करने पर कश्मीरी अवाम के हौसले और हिम्मत को दाद देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने इस एतमाद का इजहार किया कि कश्मीरियों का ये जज्बा आखिरकार फतहयाब होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत के वहशियाना मज़ालिम की आलमी सतह पर बढ़ती हुई मजम्मत को सराहा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाक़े में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नज़रिए से न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि खुद भारतीय बाशिंदों खुसूसन मुसलमानों को भी खतरा है। सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर दबाव डाले कि वो देरीना मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ नेकनियती से मुज़ाकरात करे। मामून ख़ुसूसी ने कहा कि हमने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम किए हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तनाज़ा कश्मीर पर राय आम्मा हमवार करने के लिए बैनुल अक़वामी जामियात और माहिरीन तालीम से राबता किया जाएगा। सीसी के चेयरमैन के थ्रू पाकिस्तान की अकेडमिया वो तमाम लोग जिनकी एक्सपर्टीज हैं, जिनकी पीएचडीज हैं, जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज हैं, उनको कनेक्ट किया गया ताकि वो उन यूनिवर्सिटीज में अपनी रिसर्च अप्रोच के जरिए इन डिफरेंट एरियाज वहां पे वो लिखे, उनका हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि भारत अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों को दबाने के लिए मुतनाज़ा कानून साजी भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर के महकूम लोगों को भरपूर सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। हुर्रियत रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरफ से हर साल की तरह 5 फरवरी को यौम यकजहती है कश्मीर मनाने के ऐलान के तनाज़ुर में श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हिम्मत और हौसले का बाइस है जो भारत से आज़ादी की जद्दोजहद कर रही हैं।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کشمیر میں مظالم پر بھارت کو عالمی سطح پر مزید بے نقاب کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائے گا۔ انہوں نے بھارتی حکمرانوں پر یہ بھی واضح کیا کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو وحشی اقدامات اور فوجی طاقت سے دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کشمیریوں کے دلی جذبات اور خواہشات کی ترجمان ہے، جنہیں سب سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک کی طرف سے جبر و استبداد، لوٹ مار، جلاؤ گھیراؤ، تباہی، ماورائے عدالت قتل اور گمشدگیوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی مندوب نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ میانمار میں جمہوریت کی حمایت میں واضح پیغام بھیجے کہ فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ افغانستان میں آج 2 الگ الگ دھماکوں میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ادھر افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک حملے میں ایک جج حفیظ اللہ ہلاک ہو گیا۔ صوبہ ننگرہار کی پولیس کے ترجمان نے کہا کہ جج پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ موٹر رکشہ میں عدالت جا رہا تھا۔ جنوبی کوریا نے امریکہ پر شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے لچک دکھانے پر زور دیا ہے۔ مالی کے علاقے موپتی میں حملے کے دوران 9 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ تحریک پاکستان کے معروف رہنما اور لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ وہ 16 نومبر 1897 کو بھارت میں مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ انہیں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نام تجویز کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جسے انہوں نے پاکستان کا نام دیا، اور وہ تحریک پاکستان کے بانی رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1915 میں اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کے افتتاحی اجلاس میں پہلی بار لفظ پاکستان کی تجویز دی۔ انہوں نے ایک پمفلٹ تحریر کیا جس میں انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور اس کا نام پاکستان تجویز کیا۔ انہوں نے 1933 میں برطانیہ میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1933 میں مشہور پمفلٹ اب یا کبھی نہیں ہمیں زندہ رہنا ہے یا ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے تحریر کیا۔ وہ 1951 میں آج کے دن انتقال کر گئے اور کیمبرج برطانیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ گزشتہ جمعے کراچی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی تھی۔ پہلی قائد اعظم انٹر ڈویژن ہاکی چیمپئن شپ کے 4 میچوں کا فیصلہ آج نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہو گیا۔ پہلے میچ میں ملتان کی ٹیم نے ساہیوال کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں بہاولپور نے سرگودا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ تیسرے میچ میں ڈیرہ غازی خان نے فیصل آباد کو 6-0 سے شکست دی، جبکہ چوتھے اور آخری میچ میں لاہور نے گجرانوالوں کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ کراچی ٹیسٹ جیتنے کے بعد کھلاڑی کافی اچھے ردم میں ہیں، جنوبی افریقہ کو آسان نہیں لے سکتے، وہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں۔ بابر اعظم نے ورچوئل پریس کانفرنس میں کہا کہ راولپنڈی ٹیسٹ کی پچ کراچی ٹیسٹ کی طرح ہی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ٹیسٹ میں جو بھی پلان لڑکوں کو دیا انہوں نے سپورٹ کیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم کا پریکٹس سیشن آج بھی جاری رہا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی ٹیم پریکٹس سیشن کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہنچی۔ دونوں ٹیموں نے راولپنڈی ٹیسٹ سے قبل آج آخری پریکٹس سیشن کیا۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے پارلیمانی امور کے سیکرٹری برائے ماہی پروری، جنگلات اور جنگلی حیات رضا حسین بخاری نے آج لاہور کے علاقے مناوا میں ماہی پروری کی تحقیق و تربیت کے ادارے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ادارے کے مختلف شعبے دیکھے۔ اس موقع پر انہیں تحقیق اور تربیت کے شعبے کی کارکردگی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری نے جدید فش فارمنگ ٹیکنیکس متعارف کرانے اور کاشتکاروں کے لیے تمام ضروری تکنیکی سہولتوں کی فراہمی میں ادارے کے کردار کو سراہا۔ وفاق اور بلوچستان کی حکومتوں نے گوادر شپ یارڈ کے مشترکہ منصوبے کے بارے میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کوئٹہ میں دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر شپ یارڈ بلوچستان حکومت کی ملکیت ہوگا اور وفاقی حکومت حصہ داری کے اصول کے تحت اسے چلائے گی۔
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सरमाकारों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी फ़रोख्त की रोकथाम के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और बड़े इदारों के क़वाइद व ज़वाबित मजरिया 2008 के लिए तरमीम की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 353.29 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 46,933.63 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 438 कंपनियों के हिस्सों का लेन देन हुआ, जिसमें से 236 कंपनियों के हिस्सों की कीमतों में इजाफा, 184 में कमी, जबकि 18 कंपनियों के हिस्सों की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 55 पैसे और कीमत फरोख्त 162 रुपये 26 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 216 रुपये 69 पैसे और कीमत फरोख्त 221 रुपये 79 पैसे। यूरो कीमत खरीद 190 रुपये 93 पैसे और कीमत फरोख्त 195 रुपये 40 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 42 रुपये 23 पैसे और कीमत फरोख्त 43 रुपये 31 पैसे। UAE दिरहम कीमत खरीद 43 रुपये 15 पैसे और कीमत फरोख्त 44 रुपये 19 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 50 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपये 54 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 96,750 रुपये रही। और अब चलते हैं फन की दुनिया में। अकादमी अदबियात यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कल एक रोज़ा कौमी अदबी सेमिनार का एहतमाम करेगा। सकाफत और कौमी विरसा डिवीज़न के पार्लिमानी सेक्रेटरी और उमर कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के रुकन गजाला सैफी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। लोक विरसा कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जुमे से इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कश्मीर सकाफती नुमाइश का एहतमाम करेगा। इस मौके पर कश्मीरी लोक दस्तकारियों की नुमाइश भी होगी। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। इदारे के डायरेक्टर जुबैर रब्बानी के मुताबिक इस मौके पर एक सेमिनार होगा जिसमें निहत कश्मीर पर भारतीय मसालिम उजागर किए जाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब चलेंगे साइंस की दुनिया में। कई साल तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहने वाले अमेज़न के बानी ने अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से अलग होने का ऐलान किया है। लाइपर्स जर्मनी मसरूफ मकामात पर आवाज़ पहुंचाने के लिए अब कागज़ नुमा मटेरियल पर स्पीकर छापे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें गोल दायरों और हलकों की सूरत भी दी जा रही है। उन्हें माहिरीन ने टी पेपर्स का नाम दिया है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रही, जानते हैं आमिर हाशमी से। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। आज सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहाँ का कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाज़ अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे। इस्लामाबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 8, पेशावर 6, कराची 14, कोयटा 0, गिलगित -2, मुजफ्फराबाद 6, मरी 1, जम्मू 13 और श्रीनगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। कोरोना वबा के खिलाफ कौमी सतह पर टीके लगाने की मुहिम आज मुल्क भर में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में मिस्री सफ़ीर से बातें करते हुए मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के आज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने आज एटमी सलाहियत के हामिल ज़मीन से ज़मीन पर मान करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजर्बा किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने मुतालिका हुक्काम को पाक अफगान सरहद मुसाफरों के लिए हफ्ते में 6 रोज़ खुली रखने की हिदायत की है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रबाब,
मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम। मुदीर खेल की खबरें फरीहा हसन। मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ। कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास। मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर। निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी